بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر میں ہوں، کالم تو لکھ دیا مگر یہ ریکارڈنگ کا پرابلم ہے میں تو سیکھ نہیں سکا ریکارڈنگ کرنا اس کی، تو یہ بس اسی پہ آپ اتفاق کریں۔ کالم کا عنوان ہے عمران خان اس کے حریف۔ کیا ہماری سرشت میں غلامی ہے؟ ہزاروں لق نے کہا تھا، لہو میں تیرتا پھرتا ہے عج صدیوں کا، خلق ایک بادشاہ مانگتی ہے۔ سلطان راہی ایک اداکار ہی تو تھا، وہ بھی فقط خاص قسم کے کرداروں کے لیے موزوں۔ پھر اس پہ ابر کرم ٹوٹ کر کیوں برسا؟ اس کی فلمی کامیابی کا ذکر نہیں جو ایسی بھرپور تھی کہ پنجاب کے دیہات میں لوگ اس جیسا لباس پہننے لگے، وہی طویل تہمد، وہی کرتا، وہی جوتا جسے پنجاب والے گرگابی کہتے ہیں۔ اپنے فلمی کرداروں میں وہ جاگیردانہ ظلم یا گنڈوں کے خلاف بغاوت کی علامت بنا اور ہیرو ہو گیا، فلمی نہیں عوامی ہیرو۔ کم ہیں جو غور کرنے کی زحمت کرتے ہیں، خلق خدا جاگیرداروں سے نالاں ہے، مافیاز اور غنڈوں کے ہاتھوں دکھی ہے، حکمرانوں سے ناخوش ہے۔ لگ بھگ 52 برس پہلے مرحوم خالد چودھری کے توسط سے اداکار محمد علی سے ملاقات ہوئی۔ معلوم نہیں اس معمولی آدمی کی کون سی بات انہیں خوش آئی کہ ہمیشہ ملاقات کے لیے اصرار کرتے، ایسے مہربان کہ مجھے فلم کی کہانی لکھنے کی پیشکش کی جس کا مجھے تجربہ تھا اور نہ ذوق۔ معذرت کی تو ایک مہذب آدمی کی طرح چپ سادھ لی اور سادے رکھی۔ عرض یہ کیا تھا، علی بھائی یہ میری دنیا نہیں۔ محمد علی کا وصف کیا تھا؟ دریا دلی اور انسان دوستی۔ کسی بھی اجنبی کو چند سو نہیں، ہزاروں روپے خوش دلی سے عنایت کر دیتے جب بھی ان سے ملا، اور اس میں طویل وقفے ہوتے، استفاق سے پیش آتے کہ حیرت ہوتی جب بھی انہیں یاد کیا، اقبال یاد آئے۔ کامل اس فرقہ زہاد سے اٹھا نہ کوئی، کچھ ہوئے بھی تو یہی رندان کدھا خار ہوئے۔ سید الابرار سعید ابن مسیب سے کسی نے پوچھا، معاشرے کے بادشاہ کون ہیں؟ فرمایا زہاد، اہل تقوی۔ پھر اقبال نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کے حد تک آتے آتے بیشتر ریاکار رہ گئے تھے، دین فروش۔ اصل رسول یہ ہے کہ خلوص اگر کار فرما نہیں تو باقی سب ریا، اور ریاکاری وہ ہے جس کے بارے میں ارشاد یہ ہے کہ روز حساب خالق کون مقام نام نہاد صالحین پہ منہ پر دے مارے گا۔ پچھلی چند صدیوں میں اور عصر رواں کے کئی شیوخ الاسلام کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ اکثر بھوسا اکبر اعظم کے شیخ الاسلام کو لاہور کے شاعر نے لکھا تھا، شاہ حسین نے، اندر آلودہ باہر پاکیزہ تے تو شیخ کہاں میں، راہ عشق دا سوئیدہ نکا داغا ہوئے تے جاویں۔ علامہ میں اہل تقوی بھی ہیں، کئی ایسے بھی ہوں گے جنہیں خلق نہیں جانتی۔ فیصل آباد کے مولانا محمد اسحاق تھے، سر پہ چارے کا گٹھا اٹھائے، ہاتھ میں کتاب تھامے چلے آچے، عجیب سادہ زندگی تھی، تمام رزق طیب، تمام انکسار۔ اختلاف ان کے نظریات سے بھی ہو سکتا ہے مگر کردار میں اباون تولے پاؤ رتی، دکھاوا نہ خبتے عظمت، زوم تقوی نہ داد و ستائش کی آرزو۔ علم کی دنیا میں ترازو سختی سے تھامتے، یہاں تک کہ روح رایت کے تصور ہی سے انہیں کراہت تھی، مگر تعصب کبھی چھو کر نہ گزرا۔ فرقہ پرستی سے بالا مولویوں کو وہ خوش نہ آتے، ان کے اپنے مکتب فکر اہل حدیث کے اکثر مطلع ان کے مخالف تھے، فقہ جعفریہ سے دور کا واسطہ بھی نہ تھا، مگر اہل بیت کے جانثار، خلافت راشدہ کے پیروکار، عمر بن عبدالعزیز، امام شافعی کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ جان چھڑکتے۔ کیوں نہ چھڑکتے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز ایثار کش اور مظلوم اولاد بھی اگر محبت کی مستحق نہیں تو اور کون اس قابل ہے؟ بد زبان ذاکروں کی مخالفت میں کیا کردار کہ ان اجلے نمونوں کو بھلا دیا جائے جیسے ستاروں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، تحقیق اور تاریخ جن کی عظمت میں گواہ نہیں، حیرت زدہ ہے۔ سنی علماء میں کیا بد زبان نہیں پائے جاتے؟ وہ جنہوں نے خلافت معاویہ اور یزید ایسی کتابیں لکھی، کیا یزید کو نام کرنے والے امیر معاویہ اور بنو معاویہ کی مدح کی جائے؟ بات بکھر جاتی ہے۔ سید ابوالعلا مودودی کی سیاست تو خیر، مگر نجابت میں کسی صاحب انصاف کو کلام نہیں ہو سکتا۔ شائستگی ان کی ضرب المثل،
ان کے ساتھیوں کو معلوم تھا کہ آمدن کا بڑا حصہ پارٹی کو پیش کر دیتے ہیں، مگر مفلسوں اور محتاجوں کی مدد نہ صرف دریا دلی سے کرتے بلکہ اس طرح کے دائیں ہاتھ سے دیتے تو بائیں کو خبر نہ ہوتی، اولاد تک کو اندازہ نہ تھا۔ ایسی رازداری کی کبھی تفصیل بیان کی جائے تو سننے والے دنگ رہ جائیں۔ دوسرے مکاتب فکر تو مخالف تھے ہی۔ یہ فرقہ پرستوں کا معاشرہ ہے اور مقلدوں کا۔ اس مکتب فکر نے ان کو ان کے اشروں تک کردار کشی کی۔ اس مکتب فکر نے بھی اشروں تک ان کے کردار کشی کی جن کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتے تھے، جس کے چند لیڈروں پہ فقط یہ اعتراض تھا کہ کانگریس سے مروب کیوں ہیں۔ دنیا کی ہر گالی انہیں دی گئی، ہر الزام عائد کیا، ان کا مگر کیا بگڑا؟ آیت اللہ خمینی کی حمایت میں 6 ماہ ان کا جریدہ ترجمان القرآن بند رہا۔ خوف ابوالعلا کے کھال میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ بات کہ یہ نہیں، 1956 کا قصہ ہے۔ دلاور خمینی ان کے قدردان تھے، انقلاب سے پہلے ایک وفد ان کی خدمت میں بھیجا تھا۔ یہ ناچیز پروفیسر احمد رفیق اختر کا قائل ہے، اگرچہ اختلاف کی جسارت مکرم استاد سے بھی کر گزرتا ہے۔ ایسی عالی ظرفی اور ایسی انسان دوستی کی کتابوں میں پڑھی تھی، اپنی آنکھوں سے بس انہی کو دیکھا۔ مستقل انکسار، دائم صداقت کی تلاش، خطا سے مگر اولیاء بھی مبرہ نہیں ہوتے۔ تجزیہ کوئی ان کا بھی نادرست ہو سکتا ہے، کامل نمونہ عمل تو وہی ایک ہیں جن کی عمر عزیز کی پروردگار نے قسم کھائی۔ پروفیسر صاحب سے فیض پایا، والدین سے بڑھ کر دل میں ان کی تکریم ہے، مگر 100% اتفاق رائے کیسے ممکن ہے؟ شرط کیا ہے؟ کتاب میں لکھا ہے خلوص، باقی تفصیلات ہے۔ کتاب میں لکھا ہے صرف خلوص، باقی تفصیلات ہے۔ اداکار سلطان راہی سے زندگی میں صرف ایک بار ملاقات ہوئی، وہ بھی اتفاقاً کہا جمعرات کو میرے گھر پہ تشریف لائیے، ذکر کی محفل ہوگی۔ ذکر جلی کا کبھی ناچیز قائل ہی نہ تھا۔ مہمان خاموش رہا، خوش ضرب میزبان مسکرا کر چل دیا، ماتھے پہ شکن کیا، چہرے پہ کوئی تاثر تک نہ برا۔ خوشباش، ایسا خوشباش وہی ہو سکتا ہے جو دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہو۔ اکثر لوگ شاکی ہوتے ہیں، شاکر خال خال۔ بلال الرشید پروفیسر صاحب کے کسی تبصرے سے ناراض ہو گئے۔ میں حاضر ہوا تو شکایت کا ایک لفظ تک نہ کہا، تاکید کی تو فقط حسن سلوک کی۔ سلطان رائی کا قصہ بیچ میں رہ گیا۔ بلال الرشید طبعاً ایک مخلص اور مددگار آدمی ہے، کمزور پہلو کس کے نہیں ہوتے، میرے شاید اس سے زیادہ ہوں۔ سوشل میڈیا نے بہت سے بند دروازے کھول دیے۔ سب فلمی صحافی اور فلمی دنیا کے باقی سب لوگ مرحوم کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ قطعاً کوئی شبہ نہیں وہ محمد علی کی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر فیاض تھے، شکر گزار فیاض ہوتے ہیں۔ بھید آج کھلا، کسی رفیق نے لکھا ہے، گھر سے منزل تک ہر چوراہے پر ہر خالی ہاتھ پر شکرانہ رکھتے گئے، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی چہرے پہ نظر نہ کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو یہ کہا، اس قابل بھی میں نہیں تھا کہ کیمرے کے سامنے کھڑا کیا جاتا۔ پروردگار نے مجھے نعمتوں سے لاد دیا، مجھے کیا زیب دیتا ہے کہ مفلسوں کے چہرے تاکا کروں۔ دیر سے کھلا مگر اللہ کا شکر ہے کہ کھلا۔ دو ہی طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، شکر گزار اور شاکی۔ شکر گزار صاحب یقین ہوتے اور اثار کرتے ہیں، اندیشے نہیں پالتے، متوکل ہوتے ہیں، جمع نہیں کرتے، بانٹتے ہیں۔ نعمتیں شکر گزاروں کے لیے ہیں اور ہر شاکی کے لیے اذیت ہے۔ اب کوئی سوچنے سمجھنے ہی سے انکار کر دے، سننے ہی سے انکار کر دے، پڑھنے ہی سے انکار کر دے تو اسے کیا کہیے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ سیاستدانوں میں شاذ کوئی مثالی کردار ہوتا ہے، گرد و پیشی کو دیکھ لیجئے، جو حکمران ہم پہ مسلط ہیں، ایثار کیا، ایثار کی تمنا بھی کبھی ان میں جاگی ہوگی۔ نرے لٹیرے لوٹتے ہی چلے جاتے ہیں، سرکاری خزانے سے کچھ خرچ کریں تو جت لاتے ہیں، اسے ذاتی تحفہ کہتے ہیں۔ کراہت ہونے لگتی ہے اور یاد آتا ہے کہ لالچی کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ذوق، کم علم اور کم کردار، وہ جو ایک بادشاہ کے بارے میں جناب دانیال نے کہا تھا، خواب میں تو نے دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا، تجھے تولا گیا اور تو کم نکلا۔ جس نے اثار کیا ہے وہ کال کوٹھڑی میں پڑا ہے۔ بھاڑے کے ٹٹو اس کی کردار کشی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان سے کم شاکی ہے اور ان سے کہیں زیادہ شکر گزار۔ کیا ہماری سرشت میں غلامی ہے؟
اظہار الحق نے کہا تھا، لہو میں تیرتا پھرتا ہے ان صدیوں کا خلق، ایک بادشاہ مانگتی ہے۔ جب ہم بادشاہت کی بجائے اپنے جیسے کسی آدمی کو، کسی ایثار کیش بھلے آدمی کو منتخب کرنے کی تمنا پالیں گے اور شخصیت پرستی سے اٹھ جائیں گے تو وہ ہمارا یوم نجات ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔